اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا۔ وہ قوم دراز قد، چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا شخص 1000 گز کا اور ان میں سے سب سے چھوٹا شخص 600 گز کا تھا، اور وہ تمام لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لا چکے تھے، لیکن وہ بھی کافروں کے ڈر سے اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں ہمیشہ اللہ کا خوف دلاتے اور دین اسلام قبول کرنے کو کہتے، لیکن اس کے بدلے وہ ہمیشہ حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دیتے۔ اسی وجہ سے ایک دن حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے خلاف بددعا فرما دی۔ اسی بددعا کی وجہ سے بارش برسنا بند ہو گئی، زمین سوکھنے لگی اور وہ کافر قحط میں مبتلا ہو گئے۔ اب بھوک پیاس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی زندگی سے بیزار ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں بڑی ہی محبت سے سمجھاتے، تم لوگ ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیاوی آفتوں اور قیامت کی آگ سے بچا لو۔ یہ سب آفتیں جو تم پر نازل ہو رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے ہے، اور اللہ کے نزدیک بت پرستی بہت برا کام ہے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ لوگوں پر جب بھی آفتیں نازل ہوتی تو وہ مکہ معظمہ پہنچ جاتے اور بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا۔ ان میں سے بھی ایک جماعت مکہ مکرمہ پہنچی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی موجود تھا جو کہ مومن تھا، لیکن اپنی قوم کی وجہ سے اپنے دین کو چھپایا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ مکہ مکرمہ میں دعائیں مانگنا شروع ہوئے تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے میری قوم، تم لوگ لاکھ دعائیں کر لو، لیکن یہ دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی اور بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے گا جب تک کہ تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لے آؤ۔ جب مرثد بن سعد نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو انہی کے قوم کے لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا اور مار مار کر اپنے آپ سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد وہ قوم دوبارہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 3 بدلیاں بھیجیں، ایک بدلی سفید رنگ کی، ایک کالے رنگ کی اور ایک سیاہ رنگ کی تھی۔ پھر اس کے بعد غیب سے آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ ان تینوں بادلوں میں سے اپنی قوم کے لیے کوئی ایک چن لو۔ انہوں نے کالے رنگ کے بادل کا انتخاب کیا، یہ سوچ کر کہ شاید اس میں بہت سارا پانی ہوگا اور یہ خوب برسے گا۔ وہ بادل ان لوگوں کے ساتھ ساتھ قوم عاد کی بستیوں کی طرف جانے لگا۔ جب یہ لوگ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف پہنچے تو وہاں موجود لوگ کالے بادل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب زبردست بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھ لو یہ وہ عذاب ہے جو تمہاری طرف بادل کی شکل میں آ رہا ہے۔ تو یہ قوم کہنے لگی کہ کہاں کا عذاب، یہ تو ہمیں بارش دینے آ رہا ہے۔ جب بادل تھوڑا سا قریب پہنچا تو اس قوم کی طرف اچانک سے ایک آندھی آئی۔ یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو مال سمیت اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی اتنی زوراور ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ قوم اپنے پہاڑوں سے تراشے ہوئے محلوں کی طرف بھاگنے لگی اور جا کر ان عالیشان محلوں میں چھپ گئی اور یہ سوچنے لگی کہ شاید اب ہم بچ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی یہ آندھی اتنی تیز تھی کہ ان کے مضبوط بنے ہوئے گھروں کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اسی دوران قوم عاد کا ایک ایک شخص مر کر فنا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام 400 برس تک زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے دنیا سے رخصت فرمائی، اور ان کے جانے کے بعد تمام مومنین کئی عرصے تک روتے رہے اور آخر میں انہیں عزت کے ساتھ دفنا دیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں۔